إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله واشفع لنا ما شاء الله يا وجيها عند الله واشفع لنا. ایک مرتبہ اور مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد و آل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا جعفر صادق علیہ السلام کی عظمتوں پر ایک اور مل کے بلندتر صلوات بھیجیں. مجلس الامام کی ہے کہ جو مظہر اتم میں کونوا مع الصادقین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں سے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں. اگر اس کا ترجمہ کروں آج کی مجلس کی مناسبت سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک جو امام صادق ہیں ایسے بہت سارے صادق ہیں تو ان صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو معیار صداقت میں بمنزلہ امام جعفر صادق ہیں. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو
تو مجلس ان امام کی ہے جو مظہر اتم میں کونوا مع صادقین ہے، جو دعائے خلیل لسان صدق فی الاخرین ہے، جو کل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے، اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ تو انشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہمیں صادق آل محمد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ امام کی صداقت کا وہی معیار ہے کہ جو رسول اللہ کی صداقت اور امانت کا ہے۔ امام صادق کوئی عام انسانوں کی طرح سچے نہیں، عام انسانوں کے سچے ہونے میں اور اہل بیت کی صداقت کے معیار میں جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دن ہے یا رات ہے، آپ کہیں رات ہے تو یہ سچ ہے، لیکن فرض کیجئے کوئی کہے کہ دن ہے، تو اگر جان بوجھ کے اس نے غلط کہا ہے تو آپ کہیں گے یار جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ہمارے کسی کے دن کہنے سے رات دن میں بدل نہیں جاتی۔ اہل بیت علیہ السلام کی صداقت کا معیار کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کپڑے دیے گئے ہیں درزی کو تو پھر رضوان جنت کو خیاط بن کر آنا پڑے گا۔ تو امام جعفر کی صداقت کا معیار یہ ہے کہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے، یہ مظہر کن فیکون۔ اور امام صادق آل محمد بھی ہیں، امام عالم آل محمد بھی ہیں۔ تو امام کے علم کا بھی وہی معیار ہے کہ جو باب مدینۃ العلم کے علم کا معیار ہے۔ تو آپ ان کی مجلس میں شریک ہیں جو وارث رسول اور وارث علی بن ابی طالب ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک بڑا زمانہ گزرا کہ جب کوئی مذہب اہل بیت کو اختیار کرتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں شیعہ ہو گیا، وہ کہتا تھا میں جعفری ہو گیا۔ ایک بہت بڑا زمانہ ایسا گزرا۔ مثال کے طور پر جو سب سے مشہور شخصیت اس میں وہ سید اسماعیل حمیری ہیں، جو ایک اپنے زمانے کے بڑے شاعر تھے۔ اچھا، ان کی تاریخ یہ، اب پوری تاریخ تو اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مجلس امام جعفر صادق علیہ السلام کی، لیکن سید حمیری وہ ہیں کہ جو خوارج میں سے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ عام اہل سنت ہو بلکہ خوارج میں سے تھے، اور ان کے ماں باپ بھی خارجی تھے، پھر یہ خود بھی خارجی ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ارتقاء کا سفر طے کیا، حضرت محمد حنفیہ کی پہلے امامت میں آئے، کسانیہ بنے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا ان پر کہ ان کو لگا کہ وقت آخر آ گیا ہے، اور ان کے لب سیاہ ہونے لگے اور چہرے پہ پسینہ آنے لگا اور زبان سے کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ اس وقت امام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ مولا کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اسے دیکھنے کے لیے چلیں؟ آگے بھی امام کے مذہب پہ نہیں ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں گئے اور امام اس کے بعد تشریف فرما ہوئے، اور امام نے یہ کہا کہ کاش تم اگر حقیقی سچے مذہب پر آ جاؤ تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں اسی وقت شفا عطا کرے۔ اللہ تمہیں اسی وقت شفا عطا کرے گا۔ تو انہوں نے، جو کہ شاعر تھے، شاعر تو پہلے سے تھے، تو انہوں نے اسی وقت ایک شعر کہا، اور شعر کیا کہا کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں؟ نہیں، تجعفرت، امام جعفر صادق کے نام سے ہی، تجعفرت بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے جعفریت کو قبول کر رہا ہوں۔ یعنی طریقہ یہ رہا تھا کہ جب کوئی شیعہ ہوتا تو کہتا تھا میں جعفری ہو رہا ہوں۔ ان کی مجلس میں ہم شریک ہیں، مل کے صلوات دیتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تجعفر، تو میں جعفری بن رہا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو ایک طویل زمانہ گزرا کہ جہاں امام کے نام سے شیعوں کی پہچان ہوتی تھی، اور آج بھی شیعہ کے لیے باعث افتخار ہے کہ اسے جعفری کہا جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور پھر جب امام کی صدی گزری، امام کی شہادت 148 ہجری میں، تو امام کی جو صدی گزری ہے تو آخری صدی کے آخری حصے تک تقریباً جس علمی محفل میں گفتگو ہوتی تھی اس میں کہا یہ جاتا تھا کہ حدثنا جعفر بن محمد بن صادق، یعنی یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، اس میں
اس میں بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی جب ہم مسجد کوفہ جاتے تھے، مسجد کوفہ میں آپ بہت سو نے زیارت کی، مسجد کوفہ کی کتنی بڑی مسجد ہے، تو کہتے اس میں 900 حلقے بھی ہوتے تھے، تو کہتے میں نے 900 کے 900 حلقے میں ایک ایک حلقے کو، سرکل کو جا کے چیک کیا، تو ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا جعفر صادق سے، میں نے سنا جعفر صادق سے۔ یہ ہے جعفر صادق جو امام کے پہلے سبحان اللہ، مل کے صلوات دیں۔ تو جو دوسری صدی ہجری ہے اس کے اختتام تک ہر ایک کی زبان پر، ہر عالم کی زبان پر کم سے کم براہ راست یا بالواسطہ یہ ضرور ہوتا تھا کہ میں نے یہ سیکھا ہے جعفر صادق سے، میں نے سیکھا ہے جعفر صادق سے۔ اچھا، میں آپ سے آج کا جو موضوع ہے، سب سے زیادہ میٹر کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے کہ امام کو شیخ الائمہ کہا جاتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ سن ہے جس امام کا، وہ امام صادق علیہ السلام ہے۔ مشہور قول کے مطابق 65 ایئرز ہے امام کا سن مبارک، اور اگر آپ ولادت کو 83 ہجری کے بجائے 80 ہجری مان لیں تو 68 ایئرز ہے، اور علامہ مجلسی نے جلال العیون میں لکھا کہ ایک روایت کے مطابق تو 70 ایئرز ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا سن مبارک بھی طولانی ہے، اور امام کا مدت امامت بھی 34 ایئرز ہے، اور امام علیہ السلام کو سب سے زیادہ موقع بھی ملا ہے، اس لیے کہ بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہے، بنی عباس کا آغاز ہے، تو بنی امیہ کے آخری 5 بادشاہ وہ امام کے زمانے میں ہیں، ہشام ابن عبد الملک سے لے کر آخر تک، امام کی ولادت سے اگر شروع کیا جائے تو 5 بادشاہ ہیں، اور اس کے بعد 2 بادشاہ بنی عباس کے ہیں، ابو العباس صفا اور منصور دوان کی، اور ابو العباس صفا چونکہ بنی عباس کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے کہ رضا آل محمد یا لثارات الحسین، وہ جو نعرہ لگاتے تھے کہ ہم تو حسین کے خون کا بدلہ لینے آئے، اور بنی عباس وہ تھے کہ جو جگہ جگہ جا کر حتیٰ بعض جگہوں پہ مصائب بھی پڑھتے تھے، ہاں ان کا یہ طریقہ تھا۔ تو انہوں نے بنی امیہ میں سے کتنے ایسے تھے کہ جن کی قبروں سے نکال کر ان کی لاشوں کو جلایا، کتنی بنی امیہ کے افراد کو قتل کیا، مارا، یہ تھا اللہم اجعل ظالمین بظالمین، جو چوتھے امام کی دعا تھی سیف سجادیہ میں کہ پروردگار تو ظالم کو ظالم سے مشغول کر دے، وجعلنا بینہم سالمین غانمین، اور ان دونوں ظالموں کے درمیان مومنوں کو تو خیر و عافیت سے سلامتی عطا فرما دے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو پوری ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، تو ظالم سے مشغول ہو گئے تھے۔ تو ابو العباس صفا کا تو یہ کام ہی نہیں تھا کوئی کہ وہ اس وقت ہاشمیین سے کسی قسم کے تنازع میں آتا، کیونکہ ان کی تو حکومت کا سٹارٹ ہو رہا تھا۔ بعد میں بنی عباس نے وہ کچھ کیا جو بنی امیہ نے بھی نہیں کیا، لیکن جو سٹارٹ ہے ان کی حکومت کا، تو امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک موقع ہے، اس خاطر ہے کہ اگر آپ مسند امام صادق علیہ السلام کو دیکھیں، توجہ کیجیے گا، یعنی وہ حدیثیں بھی جو امام صادق علیہ السلام سے اب تک پہنچی ہیں، تو کم سے کم 22 جلدیں مسند امام صادق علیہ السلام پر لکھی ہیں، مصنفین نے اور مؤلفین نے ملا کر تحقیق کرتے ہوئے 22 جلدیں امام صادق علیہ السلام پر، غور فرمائیے گا۔ پھر موسوعہ امام صادق علیہ السلام یعنی انسائکلوپیڈیا امام صادق علیہ السلام کا، اس کی اب تک 64 جلدیں ہو چکی۔ تو کتابوں میں جو سب سے زیادہ میٹر ملتا ہے جن امام کے بارے میں، وہ صادق آل محمد ہے۔ دوسری صدی ہجری کے اختتام تک یہ کہا جاتا رہا کہ ہم نے سیکھا جعفر صادق سے، حدیث کو بیان کیا جعفر صادق سے۔ میں ایک موضوع آج آپ کی خدمت میں، ایک بیرون ملک ابھی 2 دن پہلے ہی ایک جگہ مجلس پڑھتے ہوئے آج میں پہنچا ہوں، تو آ رہا تھا تو یقین جانیے کہ فلائٹ میں موضوع دماغ میں میرے آیا، اور وہ یہ کہ پریکٹیکلی آج بھی ہر شیعہ اپنے ہر عمل سے کہتے ہیں حدثنا جعفر بن محمد صادق۔ کیسے؟ میں آگے بلا لوں؟ اچھا، تھوڑا سا داہنے بانے تشریف لائیے گا، جگہ یہاں سے بات ہے کہ پرزور جعفری صلوات میرے مثلاً میں پہلی مثال سے شروع کر رہا ہوں۔ جب 2 کروڑ زائرین 40 کے دن حرم امام حسین علیہ السلام میں زیارت پڑھے، تو اپنی زیارت سے اعلان کر رہے ہوتے حدثنا جعفر بن محمد صادق۔ کیا میری بات پہنچ رہا ہے؟ جی اس لیے کہ زیارت 40 تعلیم کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو 2 کروڑ افراد اپنے عمل سے
یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا، براہ راست نہ صحیح تو واسطوں کے ذریعے سے، امام ہی نے فرمایا ہے نا، تو ہم نے اس زیارت کو سنا یا ہم تک یہ زیارت پہنچی کس سے؟ جعفر صادق علیہ السلام سے۔ جب 1 کروڑ زائرین عرفہ پر السلام علیکم ابا عبداللہ کہیں تو حدثنا جعفر بن محمد بن صادق، جب مرثیہ پڑھنے والا یہاں کا مرثیہ پڑھے اس امید پر کہ اسے ایک شیر پر جنت ملے گی تو حدثنا جعفر بن محمد بن صادق، جب آپ گریہ کریں امام حسین علیہ السلام پر حدثنا جعفر بن محمد بن صادق، آپ پردے کے پیچھے جو مستورات تشریف فرمائے، جب وہ پردے کے پیچھے مستورات موجود ہوں اور مجلس امام حسین میں شریک ہوں، یہ سنت امام جعفر صادق علیہ السلام، حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ جب آپ نماز پڑھیں اس امید سے کہ میں نماز کو خفیف نہ سمجھوں تاکہ مجھے اہل بیت کی شفاعت ملے، حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ آپ کی تو ہر زندگی، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ حدثنا جعفر بن محمد بن صادق ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ فقط 4000 وہ تھے کہ جنہوں نے کہا حدثنا جعفر بن محمد بن صادق اور دوسری صدی ہجری میں سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں آج کروڑوں ہیں جو اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ ارے میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھیں۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ نماز کے بعد تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا پڑھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے میری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح نماز کے بعد 1000 مستحب نمازوں سے افضل ہے، 1000 رکعت مستحب نمازوں سے افضل ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، امام نے کہا کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو فرض نماز سکھلاتے ہیں ویسے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں۔ ویسے ایک جملہ کہوں، دشمنان اہل بیت پر آپ لعنت بھیجیں، حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ آپ کچھ کر لیجیے، آپ کو حدیث کا سلسلہ جوڑ کے ملے گا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تصور میں نکال دیجیے کہ امام صادق علیہ السلام کے جو شاگرد تھے اس کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج تک کروڑوں اربوں لوگ کہہ رہے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں فقہ اہل سنت بھی جو کچھ بچ گئی نا وہ صدقہ ہے، بیٹا یہاں بار بار آئیے، صدقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جو کچھ اس میں سے حقیقت بچ گئی۔ اس لیے کہ حتیٰ یہ نعمان ابن ثابت کا کہنا ہے، المعروف امام ابو حنیفہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ لولا جعفر بن محمد بن صادق، اگر جعفر صادق نہ ہوتے ایک تو وہ میں ہلاک ہو جاتا، وہ تو کاپی پیسٹ کیا انہوں نے اپنے بزرگوں سے۔ وہ تو انہوں نے کاپی پیسٹ کیا اپنے بزرگوں سے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے 2 سال ان کی خدمت میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور فکر ہے جو کم معروف ان سے، لولا جعفر بن محمد بن صادق، اگر جعفر صادق نہ ہوتے ما عرف الناس مناسک حجہم، لوگوں کو حج کرنا بھی نہ آتا کہ حج کیا کیسے جائے، یعنی اب حج پہ تشریف لے جائیے جو کوئی حج کر رہا ہے، حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ آج پورا حج مرہون منت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر آپ دیکھ سکیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں 5 چیزیں بہت اتنی زیادہ اہم ہے تو بہت زیادہ، لیکن اگر 5 کو آپ ایک عدد کے اعتبار سے کاؤنٹ کرنے میں آسانی رہے اور ذہن میں رہے، سب سے پہلے ہے تفسیر قرآن کا احیاء۔ قرآن کے نزول کو 1.5 صدی تقریباً ہو چکی ہے، اور تفسیر قرآن جس کو جیسے مرضی اٹھائے منہ اٹھا کے تفسیر کر دیتا ہے، چونکہ حدیث بیان کرنے پر بھی پابندی رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسری خلافت سے حدیث بیان کرنے پر، بلکہ پہلی خلافت سے حدیث بیان کرنے پر پابندی رہی، اور یہ مسلسل پابندی رہی اس خاطر کہ جب قرآن کی تفسیر بیان کی جائے گی اور حدیث میں بیان ہوگی تو کہیں نہ کہیں فضیلت محمد علیہ محمد آئے گی۔ اس لیے جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ کا نام ہے ویسے تفسیر میں قتادہ کا نام ہے۔ قتادہ ایک بڑی شخصیت ہے تفسیر میں، اور یہ آپ تقریباً قدیمی جو تفاسیر اہل سنت ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں قدیمی کا مطلب ہے کہ 800 سال پرانی، 1000 سال پرانی، اس میں آپ جا کے دیکھیے تو جن علماء کے اقوال لکھے ہوئے ان میں سے ایک اہم ترین قتادہ ہے، قاف 2 نقطے والا قاف، قتادہ۔ یہ خود قتادہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب تفسیر قرآن امام تشریف فرمائے، امام سے پوچھا کہ
یہ جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کے آیت نمبر 36 میں کہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کرنا نے حکم دیا ہے۔ جعفر صادق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سے گھر ہے؟ امام نے وہی گھر جس میں تم بیٹھے ہوئے وہی گھر جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو، یہی وہ گھر ہے جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا۔ اصل سننے کی بات اب ہے، قتادہ نے اٹھ کر اس در و دیوار کا بوسہ لینا شروع کیا۔ انہیں پتا چلا کہ زری کا بوسہ لینا بدعت ہے۔ یہ تو سنت تابعین ہے، تبع تابعین ہے کہ جس گھر کا احترام واجب ہے اس کو بوسہ دیا جائے۔ تو قتادہ نے اٹھ کر امام صادق علیہ السلام کے در و دیوار کا بوسہ لینا شروع کیا۔ کاش اس کیفیت میں بات پہنچا سکوں جس کیفیت میں اپنے آپ میں لذت محسوس کروں۔ امام نے کہا یہ تم گھر کا بوسہ لے رہا ہوں میرے، یہ جانتے ہو کہ اس گھر کی تعظیم کا حکم کیوں ہے؟ کہ فرزند رسول کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں رہتا ہوں یہاں۔ میں رہتا ہوں۔ یعنی امام کچھ کہنا چاہ رہے تھے، یہ صادق آل محمد کہ اس گھر کی تعظیم کا حکم اس لیے ہے کہ اس میں رہتا ہوں۔ بالکل سے ملتا جلتا واقعہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ امام جعفر صادق کے ہاتھ میں عصا ہے اور انہوں نے آ کر عصا کا بوسہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے پوچھا انہوں نے کہ آپ کے ہاتھ میں عصا کیوں ہے؟ امام نے کہا یہ رسول اللہ کا عصا ہے جو میں نے تبرکن لیا ہوا ہاتھ میں، تو انہوں نے عصا کا بوسہ دیا۔ تو بلا تشبیہ امام علیہ السلام نے اپنی حسین مبارک کو الٹا ھذا جلد رسول اللہ۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ جگہ تو بچی نہیں، بہرحال تھوڑا تاہنے والا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا اور تھوڑا سا ایک قدم اگر گنجائش ہے تو آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی اب گود پہ بیٹھنے ہی بچ گیا، باقی مل جائے گا۔ امام نے کہا جو تم اس عصا کو بوسہ دے رہے ہو اس لیے کہ رسول اللہ کا عصا ہے، تو ھذا جلد رسول اللہ وھذا لحم رسول اللہ وھذا دم رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ کی جلد ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے۔ ایک پیغام دے دوں میں آپ کو، دیکھیں اگر فرض کیجئے کہ ایک ویڈیو بن رہی ہو اس میں اور کوئی رسول اللہ کا عصا جو امام صادق کے ہاتھ میں اس کا بوسہ دے رہا ہوں تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا، کتنا خوش عقیدہ ہے؟ بہت اچھے۔ آپ کو لگے کہ جناب یہ تو بہت خوش عقیدہ انسان ہے کہ جو امام صادق کے ہاتھ میں عصا ہے اس کا بوسہ لے رہا ہے۔ بعض لوگ امام صادق کے عصا کا اس لیے بوسہ لے رہے ہیں کہ انہیں ہاتھ کا بوسہ نہ لینا پڑے، وہ عصا کا بوسہ لے رہے ہیں۔ فتنے کا زمانہ ہے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہر فضیلت پڑھنے والا وہ اہل بیت کا ہر فضیلت پڑھنے والا، ہر بظاہر خوش عقیدہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے واقع ہمدردی بھی رکھتا ہو۔ وہ ایک خاص حد پر آ کے رک جائے گا اور خاص حد پر روک دے گا آپ کو، خاص حد پر اس لیے روکے گا کہ جناب یہ ہے خوش عقیدتی۔ اس کے بعد جب آگے آپ امامت اور ولایت پہ جانا چاہیں، اس خاطر ہے کہ امام نے فقط ولایت کو احیا نہیں کیا، برات از آدھا اہل بیت کو بھی احیا کیا۔ جو کہ اگر آپ سوال کریں گے مولانا سے پیرامیٹر کیا ہے، پیرامیٹر یہ ہے، تو باقی اس سے آپ کیا لڑنے جھگڑنے لگیں گے؟ ہم نے کہا کہ آپ لڑنے جھگڑنے لگیں، آپ انسپریشن فقط، اپنا عقیدہ فقط وہاں سے لیں۔
میں نے آپ سے 12 اس بات کو عرض کیا ہے کہ قوم میں ہمارے استاد محترم انہوں نے ایک جملہ مجھ سے پہلے ہی نصیحتاً یہ کہا تھا کہ جب آپ کسی غیر سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو سنیں تو فضیلت کو لے لیں، شخصیت کو چھوڑ دیں. مل کے صلوات دیتے جعفر محمد صادق علیہ السلام. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ فضیلت کو لے لیں، شخصیت کو چھوڑ دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ھذا لحم رسول اللہ. تو میں نے کیا عرض کیا کہ امام نے فقط ولایت کا احیا نہیں کیا بلکہ برات از اہل بیت کا بھی احیا کیا. کبھی کبھی دل میں ایک ایسا نقطہ آ جاتا ہے کہ دل اندر سے مچلنے لگتا ہے. اب اس وقت یہی کیفیت ہے. امام نے جانتے ولایت کے بعد برات کا احیا کیسے کیا؟ وہی امام صادق کہ جو نماز کے بعد کہیں کہ تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھو تو 1000 مستحب نماز زیادہ ثواب ہے. وہی تسبیح فاطمہ کے بعد 4 مردوں پہ بھی لعنت کریں، 4 عورتوں پہ بھی لعنت کریں. گفتگو کا موضوع کیا؟ حدثنا جعفر بن محمد بن صادق. جو کچھ آپ عمل کر رہے ہیں تو امام علیہ السلام خود راوی نے کہا کہ میں نے سنا کہ امام نے 4 مردوں 4 عورتوں پہ لعنت کی. اس کے بعد راوی نے نام نہیں لیے، لیکن راوی نے یہ کہا کہ میں نے سنا کہ امام نے کس کا نام لیا. دیکھیں تبرہ کرنے کا بھی ادب ہے، یعنی آداب ہے اس کے کچھ. آپ سڑک پہ جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ بر فلانا بے شمار، سڑک پہ جا کے آپ نہیں کہہ سکتے یہ. لیکن امام صادق علیہ السلام نے تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد بتلایا کہ 4 مردوں پہ لعنت 4 عورتوں پہ لعنت. جنہوں نے حق سید السلام علیہ وسلم کیا، جو آدھائے زہرا ہیں، آدھائے علی بن ابی طالب ہیں. اور راوی نے بھی خاص انداز سے ان کا نام ایک ذکر کیا ہے، وہ میں اس وقت پیش کروں گا تو پھر بات اور تفصیلی ہو جائے گی، شاید بہت ساری باتیں میں کہہ بھی نہ سکوں. خاص انداز، اس نے بھی نام ذکر ڈائریکٹ نہیں کیا، اس نے بر وزن کہہ کے اس نام کا یہ وزن، اس نام کا یہ وزن، اس نام کا یہ وزن، اس طرح سے اس نے ذکر کیا. یہ امام نے تقیہ بھی سمجھایا. آپ جہاں کہیں تقیہ کریں حدثنا جعفر بن محمد بن صادق، پورا دین ہی جعفری باش کر خدا خواہی. پارسی زبان کے شاعر نے کہا اگر خدا چاہیے تو جعفری بنو، اس لیے کہ جعفری بنو گے تو خدا ملے گا. جعفری بننا یعنی محمدی بننا، جعفری بننا یعنی علوی بننا، جعفری بننا یعنی حسنی اور حسینی بننا. اب آپ امام کی صداقت کا جو معیار ہے اس کو کس خاص انداز سے آپ دیکھیں گے. امام مالک نے پوچھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مجھے رجب کے روزے کی فضیلت بیان کیجیے. اب میں کیا کروں؟ رجب شعبان کے اعمال کیجیے. حدثنا جعفر بن محمد بن صادق. رجب شعبان کے آپ اعمال کر رہے ہیں، حدثنا جعفر بن محمد بن صادق. رجب میں روزے رکھے، حدثنا جعفر بن محمد بن صادق. پورا دین ہی ہے، پورا دین ہی ہے. تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 4000 سال بعد، 400 سال بعد یا 200 سال بعد یا 100 سال بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. نہیں، وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آج کوئی فقی فتویٰ دے، تقریباً اب مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے عدد نکالا گیا، لیکن میں نے ایک جگہ پر دیکھا تھا اسے 64% فقہ کی احادیث وہ حدثنا جعفر بن محمد بن صادق. آپ توضیح المسائل پر عمل کیجیے، حدثنا جعفر بن محمد بن صادق. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جب فقی کو فتویٰ دے، کوئی فقی جب فتویٰ دے تو وہ کہہ رہا ہے در حقیقت اپنے الفاظ میں آپ کو آسان طریقے سے بتلا رہا ہے. جو کہہ رہے ہیں تقلید کر رہے ہیں تو پھر امام کی حدیث کیوں نہیں بیان کر رہے؟ معاملہ یہ کہ امام علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ تو یا تو ایک موضوع پر بڑی کثرت کے ساتھ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض احادیث بظاہر کانٹرڈکٹ ملے. تو اس میں ایک عام انسان اس کے لیے صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کانٹرڈکٹ شدہ حدیثوں کو تو چھوڑ دیجیے، اصل عربی کا ترجمہ دیکھ سکے. اگر آپ کسی کو یہ کہنا کہ جناب امام نے عربی میں فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے، تو در حقیقت وہ ترجمہ بتانے والے کی تقلید کر رہا ہے. تقلید تو پھر بھی کر رہا ہے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ کہ مجھے خود یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ پر اعتماد کر رہا ہوں. تو ترجمہ بتانے والے سے بہتر ہے کہ جو فقیہ ہے اس پر اعتماد کریں، اس لیے کہ اس کو فقط ترجمہ نہیں پتا، اس کو سیاق و سباق بھی معلوم ہے، اس کو تقیہ بھی معلوم ہے. اس نے 50 سال گزارے قال باقر و قال صادق میں. تو جب آپ فقہ پر عمل کریں تو حدثنا جعفر بن محمد بن صادق ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو
تو امام علیہ السلام، میں جو عرض کر رہا تھا کہ امام کا کنٹریبیوشن فقہ میں ہے، تفسیر میں ہے، حدیث میں ہے۔ اب حدیث جب امام بیان کرتے ہیں، یہ غور طلب بات ہے، کیا ہی شان ہے، خدا کی قسم یہ عجب ہے۔ امام مالک نے پوچھا رجب کہ روزوں کی فضیلت بیان کیجیے گا۔ امام نے کہا کہ یہ جو ہماری مجالس کو سنتے رہیں، یہ سند ان کے لیے ناشنا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ حدثنی ابی عن جدہ، تھوڑا سا ایک فرق ہوگا آگے۔ پھر پوچھا شعبان کی فضیلت بیان کیجیے گا روزے کی، فرمایا حدثنی ابی عن جدہ عن جدہ۔ امام کی صداقت کا معیار دیکھیے گا، امام نے بظاہر ایک سند آپ کو لگ رہی ہے، تھوڑا سا الگ ہے، مختلف ہے۔ رجب کے روزے کی فضیلت پوچھے گا امام سے، امام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے محمد باقر، انہوں نے سنا میرے دادا یعنی زین العابدین سے، عن جدہ انہوں نے سنا اپنے دادا مولا علی سے۔ رجب کے روزے کی فضیلت سے بیان کی کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا میرے دادا سے، انہوں نے سنا اپنے دادا سے یعنی مولا علی سے۔ شعبان کے روزے کی فضیلت پوچھی کہ حدثنی ابی، میں نے سنا اپنے بابا سے، عن جدہ انہوں نے سنا اپنے دادا سے یعنی حسین علیہ السلام سے۔ امام باقر نے سنا امام حسین، عن جدہ انہوں نے سنا رسول اللہ سے اپنے نانا سے۔ تو امام مالک نے کہا کہ جو سند بیان کرنے میں اتنی احتیاط کرے اور جسے معلوم ہو کہ گزشتہ 6 پشتوں میں کس کے باپ نے اور کس کے دادا نے کس کے دادا سے کیا کہا ہے، یہ ہے جعفر بن محمد علیہ صادق۔ اور بھائی کیا بات ہے، عجب ہے۔ ابھی صداقت کا معیار دیکھیے گا، ہم میں سے اکثر کو اپنے تیسرے چوتھے سلسلے پہ نام بھی نہ معلوم، اور اگر نام معلوم ہے تو ہم میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ ہماری چوتھی پشت سے ہماری چھٹی پشت نے کیا کہا۔ یہ امام صادق۔ ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ مثلا ہمارے والد نے ہمارے دادا سے سنا، انہوں نے اپنے والد سنا، یا انہوں نے اپنے دادا سے سنا، یا ہمارے دادا نے سنا، انہوں نے اپنے والد یا انہوں نے اپنے دادا سے سنا۔ یہ سند بیان کرنے میں امام علیہ السلام کی ایسی احتیاط ہے۔ جعفر صادق ہیں، جعفر صادق ہیں، وہ جانتے ہیں سلسلے سند کو۔ تو امام علیہ السلام کا جو پہلا کنٹریبیوشن ہے، میں نے عرض کیا کہ تفسیر قرآن میں، تو آپ کو جا بجا ملے گا۔ مثال کے طور پر اسی خاطر تو ہے کہ ہم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے تو ایک حدیث کا مثلا نعوذ باللہ ڈھیر لگا کے رکھا ہوا ہے، جہاں کوئی حدیث آیت کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کے بارے میں، تو اہل بیت کے بارے میں، تو اہل بیت کے بارے میں۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ امام جعفر صادق اسلام حدثنا جعفر بن محمد بن صالح۔ ابھی میں نے خطبے میں جس آیت کو پڑھا تھا سورہ مریم کے نمبر 96 ذہن میں رکھیے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کرے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، خود بخود اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تعجب میں آتا ہے کہ جناب ان کا تو ان سے نہ کوئی مانیٹری بینیفٹ ہے، نہ کوئی اور خاندان کا کچھ بھی نہیں، تو یہ محبت کیسے لوگوں کے دلوں میں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ایمان لائے عمل صالح ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ودا، ود مودت سے، کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی مودت کو بٹھا دیتا ہے، مطلب کیا اس کا؟ کہ وہ ولایت علی بن ابی طالب، یعنی علی کی محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ اچھا پھر تعجب کی بات نہیں، اصول وہی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی ایمان عمل صالح کو انجام دے تو جب اللہ ہر ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے کی محبت کو بٹھاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، تو جو کل ایمان ہے اس کی ایک ضربت ہر ایک کی عبادت سے افضل ہے، اس کی محبت کو نہیں بٹھائے گا کیا لوگوں کے دلوں میں؟ یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے، اگر کوئی سوچے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ تو اسی آیت سے استفادہ ہو رہا ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے اس کو کھول دیا۔ تو امام کا جو پہلا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ تفسیر قرآن کے بارے میں، مجھے 5 پوائنٹس کہنے تھے، تقریباً وقت آہستہ آہستہ مسائل پر آ رہا ہے۔ دوسرا بہت اہم کنٹریبیوشن امام کا وہ سنت رسول کا ہی ہے،
تو آپ یقین فرمائیے گا کہ رسول اللہ کو چونکہ تقریباً 150 سال گزر چکے ہیں دنیا سے تشریف لے گئے، تو سنت رسول تقریباً لوگ جانتے نہیں۔ کتنی مرتبہ حج کی تو میں نے مثال دے دی آپ کو کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ حج ہی ختم ہو جاتا، مناسک حج کسی کو نہ پتہ چلتا اگر جعفر صادق نہ ہو تو۔ کتنی ایسی روایات ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، اور جب وضو کے لیے پانی لے کر آئے امام علیہ السلام نے وضو کرنا شروع کیا، اور جب امام نے وضو کر لیا پورا، کہا تھا وضو رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا وضو ہے، یہ میرے جد رسول اللہ کا وضو ہے، سنت رسول کا ہی ہے۔ اس خاطر ہے کہ جنہوں نے جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو یا ان کے مسلک کو چھوڑا یا ان کے مذہب کو چھوڑا، انہوں نے سنت رسول کو در حقیقت چھوڑ دی۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، مولا جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کی عظمت یہ ہے، اس کو چھوڑنے کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ ڈرامے میں نکاح ہو جائے، ڈرامے میں طلاق ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر صلوات۔ اللہ پوری زندگی ڈرامہ بن جائے گی اگر امام صادق علیہ السلام کی فکر کو چھوڑا تو یہ اثر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ولایت علی بن ابی طالب کو چھوڑ دینے والے کی جو کم سے کم سزا دیتا ہے نا، اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اب ایسا بے عقل کے مذاق مذاق میں نکاح، مذاق مذاق میں طلاق، تو سنت رسول کا احیاء کس نے کیا؟ کس نے بتایا کہ نکاح کس طرح سے، کس نے بتایا طلاق کس طرح سے؟ حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ آج ہر نکاح جہاں کہیں ہوتا ہے حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ ابھی جملہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ جہاں طواف النساء ہوتا ہے حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ ایسا ہی ہے، پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی عبادت ہے حدثنا جعفر بن محمد بن صادق۔ یہ امام علیہ السلام کا کنٹریبیوشن ہے۔ تفسیر قرآن کا ہے یا سنت رسول کا ہے یا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ لوگ بہت سے غدیر کو بلا چکے ہیں، امام صادق علیہ السلام تک آتے آتے غدیر کو بلا چکے ہیں۔ غدیر کی جگہ سقیفہ آ گئے، اس کے بعد بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ غدیر کیا ہے، نہیں جانتے لوگ۔ روایت میں کہ امام علیہ السلام حج پڑھنے جائیں، کیا جملہ ذہن میں آ گیا، امام تشریف لے گئے حج پر، بہت رش تھا، واپس آئے، ایک تو آپ نے سن رکھا نا امام نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھلایا، میں وہ روایت نہیں پڑھ رہا، وہ تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، میں ایک اور قدم آگے بڑھ رہا ہوں۔ اہل عراق نے آ کے پوچھا کہ مولا اس بار سنا تھا کہ حج میں بڑا رش تھا، امام نے کہا نا ما حججت الا انا وناقتی وعلی بن یقطین، حاجی تو فقط میں تھا، میرا ناقہ تھا علی بن یقطین۔ عجب حدیث ہے یہ، حج تو فقط میں نے کیا، میرے ناقے نے کیا، علی بن یقطین نے کیا، ہمارے ہو گئے۔ اس میں بھی کیا ترتیب امام نے بیان فرمائی، پہلے اپنا نام لیا، پھر اپنے ناقے کا لیا، پھر علی بن یقطین۔ جس ناقے پہ بیٹھ کر امام صادق علیہ السلام نے حج کیا ہے، اس کی عظمت یہ کہ علی بن یقطین سے پہلے نام لیا امام نے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا، یہ تکلفاً نہیں ہے کہ ذوالجنا، اس کے قدموں کی خاک، اس کا احترام۔ امام صادق علیہ السلام علی بن یقطین سے پہلے کہتے ہیں میں نے حج کیا، میرے ناقے نے حج کیا، وہ علی بن یقطین، اور علی بن یقطین نے حج کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ولایت کے امام نے احیاء کیسے کیا؟ امام علیہ السلام روایت میں کہ مینا کے میدان میں جاتے تھے، مینا کے میدان میں سب سے زیادہ حاجیوں کا اجتماع ہوتا ہے، سب ایک ساتھ ہوتے ہیں،
لیکن طواف کرنے میں کبھی کوئی کسی وقت طواف کرے گا, کسی وقت طواف کرے گا, صحیح کرنے میں کبھی کوئی کسی وقت صحیح کرے گا, کسی وقت صحیح کرے گا. اس لیے رسول اللہ نے بھی مولا علی کی ولایت کا اعلان طواف کے دوران تو نہیں کیا تھا. کیا رسول اللہ میں تو کبھی اور شام میں طواف کرنے آیا تھا, مجھے تو پتا نہیں آپ صبح طواف کر رہے تھے, آپ نے کب کہہ دیا من کنت مولا باہر نہ صحیح میں اعلان کیا. بلکہ امام علیہ السلام نے مینا کا میدان, تو امام نے اس وقت مینا کا میدان چنا کیونکہ رسول اللہ کے لیے یہ آپشن اویلیبل تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ واپس جا رہے تھے, تو غدیر کے میدان میں روک, وہ زندہ رہا انشاءاللہ تو آپ کو سناؤں گا بتوفیق پروردگار تائید محمد علیہ محمد علیہ السلام. لیکن امام علیہ السلام نے مینا کے میدان کا انتخاب فرمایا, اور مینا کے میدان میں راوی یہ کہتا ہے کہ چاروں طرف, دیکھیں کوئی مائک سسٹم نہیں ہے, امام علیہ السلام چاروں طرف رک کر کے, کتنی اہمیت سمجھی امام نے اس کی, یعنی سامنے پھر پشت پر, پھر داہنے, پھر بائیں, چاروں طرف تین تین مرتبہ یہ کہا کہ الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب, یعنی 12 مرتبہ امام نے کہا کم سے کم, سامنے 3 مرتبہ, پشت پر 3 مرتبہ, داہنے 3 مرتبہ, بائیں 3 مرتبہ, یہ بھی 12 کا عدد بن گیا. دیکھیں کہ الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم انا جعفر بن محمد بن صادق, پھر میں جعفر صادق ہوں. کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ امامت کے معاملے میں تکلف نہیں ہے, کہ امام خود یہ نہیں کہیں گے کہ میں امام ہوں. کوئی امام سے آ کے کہے کہ آپ امام ہیں تو امام یہ کہیں کہ نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کا تو یہ جو لکھنؤ پہ تکلف ہے یہ, ورنہ تو ہدایت کی ٹرین نکل جائے گی. امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں امام ہوں, اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ ھذا جلد رسول اللہ, ھذا لحم رسول اللہ, ہدایت کا راستہ یہاں سے کہ تم سمجھو اس کو کہ یہ رسول اللہ کی جلد ہے, یہ رسول اللہ کا خون ہے, یہ رسول اللہ کی کھال ہے, سمجھو اس کو. تو ہدایت کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے, تو امام علیہ السلام بتلائیں گے کہ میں امام ہوں. تو امام نے کل 12 مرتبہ, 3 مرتبہ 3 مرتبہ 3 مرتبہ, چاروں سمتوں میں 3 مرتبہ امام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد امام علی ہیں, پھر حسن ہے, پھر حسین ہے, پھر علی بن حسین ہے, پھر محمد بن علی, پھر میں. اسی ولایت کے سلسلے میں مہدویت کا, یعنی امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ, کنٹریبیوشن امام جعفر صادق علیہ السلام. یقین فرمائیے گا کہ مجھ جیسا بہت ادنا سا طالب مکتب اہل بیت کا, وہ کم سے کم اس پر, کم سے کم ایک پوری مجلس جو فقط اس پر ہونی چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. یہ آپ امام مہدی کے عقیدے کو اس وقت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں, یہ کنٹریبیوشن ہے صادق علیہ محمد کا, ورنہ کسی کو یاد نہ رہتا. کیا ہوا, لوگ جگہ نہیں بچی بھائی. تو امام صادق علیہ السلام, اب غور کیجیے گا, امام نے یہاں تک فرمایا, امام نے فرمایا لو ادرکت لخدمت, اگر میں درک کر لوں قائم علیہ محمد کے زمانے کو, لخدمت تو میں خدمت کروں. امام صادق نے فرمایا کہ میں خدمت کروں. اسی ولایت کے احیاء میں ہے امام صادق اسلام کا کنٹریبیوشن سنا رہا ہوں. تفسیر قرآن, سنت رسول, ولایت کا احیاء, ولایت کے احیاء ہی میں ہے ہر زیارت کا احیاء. زیارت 40 تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام, زیارت شب 15 شعبان تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام, زیارت عرفہ تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام, زیارت وارثہ تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. ہر شب جمعہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم وارث آدم صحبت اللہ, تو اپنی زیارت سے کہہ رہے تھے حدثنا جعفر بن محمد بن صادق. امام جعفر صادق نے ہمیں سکھلایا کہ ایسے سلام کرو شب جمعہ, السلام علیکم وارث آدم صحبت اللہ. ہر شب جمعہ یہ کنٹریبیوشن امام جعفر صادق علیہ السلام نے, ورنہ ہمیں تو سلام کرنا بھی نہ آتا امام حسین کو, ہمیں تو سلام کرنا بھی نہ آتا امام حسین السلام کو, سلام کیسے کریں. یہ تعلیم کرتا سکھلایا میں امام جعفر صادق علیہ السلام, جعفر بن محمد بن صادق. امام حسین السلام کی 2 زیارتیں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں, ایک زیارت وارثہ, ایک زیارت عاشورہ. دونوں تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. ہر خطیب جو مجلس کے بعد کا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین حدثنا جعفر بن محمد بن صادق. آپ جانیں کس کی مجلس میں تشریف فرمائیں. سبحان اللہ. اس ولایت کے احیاء میں صادق علیہ محمد ہر زیارت کو تعلیم فرمایا. زیارت کا ثواب یہ حتیٰ یہ کہ مولا علی کی زیارت, امام صادق علیہ السلام جائے مولا علیہ السلام کی زیارت پر. اچھا اب عظمت سمجھ میں آ رہی امام صادق علیہ السلام کی.
اور وہ مولا علی کی قبر پہ کہیں کہ آپ میری شفاعت فرمائیے. جعفر ابن محمد صادق ہماری زندگی کا ہر لمحہ مرہون منت ہے ان کے، وہ کہیں مولا علی کی قبر پر کہ کن لی شفیعا، میری شفاعت فرمائیے گا آپ اے علی. ابن مارد یہ کہے کہ میں نے دیکھا صادق آل محمد کو کہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک جملہ وضاحت کا موقع نہیں، لیکن قبر مولا علی تو پتہ ہی نہیں کسی کو، یہ پتہ چلی جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے. امام صادق علیہ السلام کو کنٹریبیوشن ہے، بتایا لوگوں کی قبر مولا علی کہاں پر ہے. اور مولا علیہ السلام کی قبر پہ جائیں. ابن ماری دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جعفر صادق علیہ السلام جا رہے ہیں اتنے ادب احترام سے کہ سر جھکائے ہوئے اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے. امام صادق جب وہ جا رہے ہیں نجف اشرف مولا علیہ السلام کی زیارت پر، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے 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 امام پہنچے اور اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیں اور اپنے رخساروں کو ملیں قبر مولا علی علیہ السلام پر اور زیارت پڑھنا شروع کریں. اور جب امام زیارت پڑھ لیں اور واپس آئیں تو ابن مارد سے کہیں کہ اب جو میں حدیث تمہیں کہہ رہا ہوں یہ سونے کے پانی سے لکھ لو اپنے پاس کہ جو میرے جد علی کی زیارت پر جائے اسے ہر ہر قدم پر اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور جو زیارت کر کے واپس پلٹے تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے. علی کے ظاہر کا احترام یہ صادق آل محمد. حتیٰ میں نے مشی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے باب میں حدیث نہیں پڑھی کہ جو زیارت سے واپس پلٹے تو واپس چلتے ہوئے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. یہ مخصوص ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، تعلیم کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. لہذا امام علیہ السلام یہ فرمائے کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، علی کے بیٹے سے بڑھ کر ہونا مجھے عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے. بس بات تمام ہو رہی ہے. یعنی میں اس حدیث کو ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو ایک اور حوالے سنا چکا ہوں، لیکن کل جب میں اس کو سوچ رہا تھا تو میں دل میں خیال آیا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ محبوب مجھے علی کی محبت پر ہونا ہے اور علی کی موالات و ولایت پر ہونا ہے. یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ شجرہ طیبہ میں ہونے سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ علی کی اولاد شجرہ طیبہ ہے. ہم آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے، امام نے کہا کہ میں شجرہ طیبہ سے ہوں، اس سے بھی زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں. کیونکہ علی کی اولاد میں ہوں تو علی کی اولاد ہی شجرہ طیبہ ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے. ہاں بہرحال شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جو شجرہ طیبہ کی ولایت کو رکھے، وہی در حقیقت علی کی ولایت کو رکھتا ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے. اور امام نے پھر فرمایا اس لیے کہ علی کی ولایت میں ہونا وہ عمل کو قبول کروا جائے گا چاہے علی کی اولاد میں نہ ہو. علی کی اولاد میں ہونا عمل کو قبول نہیں کروائے گا اگر علی کی ولایت پر جتنا کنٹریبیوشن یہ سب کا سب امام صادق علیہ السلام. اچھا پھر امام علیہ السلام سے اس عداوت کو آپ دیکھیے گا. ہم مولا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے سمجھتے لیکن امام صادق علیہ السلام سے کہ یہ جو آج نئی فقہ بنی، یہ فقہ پتہ ہے آپ کو ایک ایک مسئلہ پوچھ کر کیسے بنی. یعنی یہ کہ امام جو مسئلہ بیان فرماتے تھے اس سے جان بوجھ کے بالکل برعکس مسئلہ بیان کیا جاتا تھا، جان بوجھ کر. بلکہ کسی کو بھجوایا جاتا کہ پوچھو جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں مثلا وضو کے بارے میں کہ وضو میں پانی اوپر سے نیچے ڈالنا ہے نیچے سے اوپر ڈالنا ہے. اور اگر امام یہ فرمائے کہ اوپر سے نیچے ڈالنا ہے تو باقاعدہ اگلے دن یہ فتویٰ دیا جائے کہ نہیں ہمارا فتویٰ ہے کہ پانی نیچے سے اوپر ڈالنا ہے. جبھی تو الگ فقہ بنے گی. یعنی اگر بالکل ہی سیم ہو جائے گا تو پھر تو الگ فقہ نہیں بنی. اب تو میں آپ کو مثال دوں کہ پوچھا گیا حضرت نعمان بن ثابت، میں بتلا چکا ہوں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ سجدے میں آنکھیں کھلی رکھیں یا بند رکھیں تو انہوں نے
امام صادق کے ایک صحابی کے پاس کسی کو بھیجوایا اپنے شاگرد کو کہ پوچھو کہ جعفر صادق سجدے میں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں یا بند رکھتے ہیں؟ کہا ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امام کی آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں. سجدے میں بڑا مشکل ہے نا کہ آپ نے باقاعدہ بہت مائنیوٹ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. کہا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جعفر صادق کی آنکھیں سجدے میں کھلی ہوتی ہیں یا بند ہوتی ہیں. تو اگلے دن انہوں نے فتویٰ دیا کہ میرا فتویٰ یہ کہ سجدے میں ایک آنکھ کھلی رکھو ایک آنکھ بند رکھو. میں نے کہا کم سے کم سزا یہ کہ عقل ظاہر کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مل کے سلوات بھیجتے نام امام جعفر صادق علیہ السلام. تو امام صادق علیہ السلام کے بوک کی سزا یہ کہ اللہ سجدے میں بھی کانٹا بناتا ہے انسان. تو پھر یہ جاتے کیوں امام کے درس میں؟ سوال اس میں مجلس تمام کر رہا ہوں. جاتے کیوں امام کے درس میں؟ اس لیے کہ جو علم ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. بہت سے لوگ آل محمد کے در پر اس لیے نہیں آ رہے کہ انہیں جنت چاہیے. کچھ لوگ آل محمد کے در پر اس لیے آ رہے کہ انہیں شہرت چاہیے. کچھ لوگ آل محمد کے در پر اس لیے آتے تھے کہ انہیں کہیں سے تھوڑا علم مل جائے, ورنہ تو اور کوئی جگہ ہی نہیں علم کی, کوئی سورس ہی نہیں ہے. تو جب انہیں کہیں سے تھوڑا سا کہیں کوئی علم مل جائے تو اس میں وہ ملاوٹ کر کے آگے پہنچا سکیں. ملاوٹ کے لیے کچھ ہو تو صحیح اصلی. بات پہنچ رہی ہے. اس ایک جملے میں یقین فرمائیے گا میں نے تقریباً کم سے کم 75-80 سال کی تاریخ کو سمو دیا آپ کی خدمت میں. اس کی تفصیل سناؤ تو پھر تفصیل ہے پوری اپنی. کہ جاتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے در پر. حسن بصری آ کے بیٹھ رہے مولا علی کے درس میں. آج حسن بصری بہت بڑے صوفی کے نام سے معروف ہے. مولانا نے کہا سامری و حاضر ہوں, میں اس امت کا سامری ہے. ہر ایک کو کہیں پہ کسی میں درس میں بیٹھا ہوا نہ سمجھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سن کے جا رہا ہے مولا علی سے, اور مولا علی سے جب سن کے جا رہا ہے تو وہاں تو پیور علم ہے. تو وہاں جو علم کہہ رہا ہے تو لوگ انسپائر ہو رہے ہیں. کیا ہی بات ہے. اسی میں ساتھ ساتھ مولا علی پر تنقید بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہت سے ایسے امام کے درس میں آ کے بیٹھے ہوئے جنہیں کہیں سے کچھ چاہیے ایسا جو خالص ہو, جو کہا جا سکے, کہنے کے لائق ہو. پھر اس کے بعد اس میں کچھ اپنی ملاوٹ ہو, پھر امام علیہ السلام ہی کے بارے میں نعوذ باللہ کہا جائے دیکھیں وہ تو یہ غلط کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے بیٹھے ہوئے امام کے درس میں تو 40 سوالات بنا کر مثلا امام ابو حنیفہ آتے ہیں اور دربار میں بلایا جاتا ہے کہ آپ بنا کر مشکل سوالات فلسفے کے, فقہ کے, کہ جعفر صادق کوئی تو ہو سکتا ہے 40 میں سے کہیں ایک زبان کو ایسی عام زبان میں کہتے تو سلپ آف ٹنگ بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے مولانا جعفر صادق کو مجتہد نہیں کہتے, منصوص من اللہ امام ہے. شیخ طوسی نے بھی فقہ مقارن جو لکھی, فقہ مقارن یعنی اہل سنت اہل تشیع, ان کی فقہ کہ ان میں آپس میں کہیں کچھ سملیرٹیز ہیں لیکن باقی میں اختلاف, وہ کیا ہے اور کیوں ہے. تو پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کیا عظمت کا خیال رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ, شافعی کا فتویٰ یہ, امام مالک کا فتویٰ یہ, امام احمد بن حنبل کا مثلا فتویٰ یہ, اور شیخ طوسی کا فتویٰ یہ ہے, شیخ مفید کا فتویٰ یہ, کیونکہ فقہ مقارن لکھ رہے ہیں وہ. اس ترتیب میں انہوں نے امام صادق نہیں لکھا. سمجھے اس بات کو؟ انہوں نے شان کے خلاف سمجھا کہ جہاں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک تو میں امام جعفر صادق لکھوں نا, گنجائش نہیں ہے یہاں پر. اس دقیق نقطے کی عظمت کو سمجھے آپ. انہوں نے یہ نہیں لکھا. جیسے مولا علی علیہ السلام کے ہم ردیف غاصبان فدق کا نام لینا یا مولا علی کی توہین ہے, ویسے ہی امام صادق علیہ السلام کے پیرالل ان کا نام لینا صادق علیہ محمد کی توہین ہے. یہاں کوئی ہم پیرالل بات ہی نہیں ہو سکتی, ذہن نہیں سکتی. تو امام کے بعد وہ 40 سوالات بنا کے لے کر امام سے کہ اللہ نے مثلا مردار کیوں حرام رکھا ہے اور ذبیحے کو کیوں حلال کیا. آج کا کتنا ایک بڑا برننگ ٹاپک بھی ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. امام نے کہا اس لیے کہ جو ذبیحہ ہوتا ہے اس کا فاسد خون نکل جاتا ہے. فاسد خون جو ہے وہ ذبیحہ سے نکل جاتا ہے. مردار کہیں پر جانور خود بخود مر گیا ہے تو اس کا خون اس کے بدن ہی میں ہے بھی, کہ جو خون بھی اور گوشت بھی
وہ نقصان دہ انسان کے لیے. اب کوئی کہے کہ جناب ہم اتنے سینٹی گریڈ پر اس کو برن کر کے اس میں جو نقصان اس کو ختم کر دیتے, تو امام نے پھر اس کا فقط جسمانی نقصان نہیں بتلایا. امام نے کہا اس لیے پھر کیونکہ اس نے پوچھا کہ پھر اللہ خون ہی کو حلال کر دیتا. امام نے اگر خون کو حلال کر دیتا تو جب تم خون کے ساتھ احساس استعمال کرنے لگو گے تو ایک تو یہ کہ جسم میں بدبو پیدا ہوگی, یا آپ مشاہدہ کر بھی سکتے ہیں کہ خاص جسم میں بدبو پیدا ہوگی. پھر فرمایا امام نے کہ کوڑ اور جزام کا مرض زیادہ ہوگا, اور اگر ایسا گوشت استعمال کرو گے تو دل سخت ہو جائے گا. اس کو کتنے سینٹی گریڈ پر جلائیں گے تو دل سخت نہ ہوگا. بات امام نے اس کی روحانی وجہ بھی بتائی. کہ پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا کہ جب ہم ذبح کریں تو خاص قبلے کی طرف روک کر کے ذبح کریں, اور نماز بھی پڑھے تو خاص قبلے کی طرف روک کر کے نماز پڑھیں. امام نے تاکہ ایک مرکز باقی رہے. کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھوانی تھی تو کیا اللہ کو خالی عربی آتی ہے؟ تو ویسے امام ماننے والوں کہ اللہ کو خالی عربی آتی ہے, اللہ کسی بھی زبان میں چاہتا تو نماز پڑھوا لیتا. کیا خوبصورت جواب دیا. ایک موضوع ہے, اب میں نے کتنے موضوع لے لیے دوران میں. ایک موضوع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ون لائنرز. آپ یقین فرمائیے اگر تمام ائمہ کے ملا کے پڑھے جائے تو خمسہ مجلس کا کم سے کم موضوع ہے یہ ون لائنر. اور یقین جانے کہ امام زمان علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے نا, تو اس زمانے کا جو بہت بڑا مثلا فلسفر ہوگا, ہم نہیں جواب دے سکتے اسے. آج ہم قاصر ہیں, ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اس بات کا کہ کتنے ایتھسٹ ہیں, ان کے جواب آپ دے سکتے ہیں کیا نہیں دے پاتے. اس لیے ضرورت ہے ایک فرزند زہرا کی. امام تشریف لائیں گے, امام زمان علیہ السلام, تو ٹی وی پہ بیٹھ کے لمبی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہوگی کہ آدھے گھنٹے تک امام سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ کے نہیں دے رہا. ون لائنر ہوگا. ایک بالکل آخری منزل پر آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہوں. تو امام نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ اللہ کو خالی عربی آتی ہے. امام نے کہا اللہ نے عربی زبان میں نماز دے رکھی کہ اللہ نماز کو تحریف سے محفوظ رکھے. اگر اللہ یہ اجازت دے دے کہ جس کی مرضی جو زبان میں اپنی نماز پڑھ لے, چاہے وہ سورہ الحمد کا ترجمہ ہی پڑھے, تو آج نماز کچھ اور ہے, 20 سال بعد کچھ اور ہے, 25 سال بعد کچھ اور ہے, 100 سال بعد کچھ اور ہے. اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب ہم دعا پڑھ رہے ہیں مولا کی, تو ہمیں عربی تو نہیں آتی, ہم ترجمہ پڑھ لیں. آپ ترجمہ پڑھیے اپنے معلومات کے لیے اور اپنے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے. آپ 3-4 مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ امام کیا, لیکن عربی کو نہ چھوڑیں. اس لیے کہ اگر دعائے کومیل 14 سال سے فقط ترجمے میں پڑھی جا رہی ہوتی تو آج کچھ اور دعا ہوتی, مولا علی کی نہ رہتی وہ. امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی میں نماز کو رکھ کر اسے تحریف سے محفوظ رکھا ہے کہ بدل نہ جائے. پھر تو ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے جیسے چاہے گا منہ اٹھا کے نماز پڑھ لے گا. پھر اس نے پوچھا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اتنی تنظیم چاہیے کہ ایسے نظم و ضبط رہے, قبلے کی طرف رخ رہے, نماز بھی ایک طرح سے ہو, تو اللہ موت میں بھی نظم و ضبط کر لیتا. ایک ہی مرض پر سب کو موت آتی تو نظم و ضبط ایک جیسا ہو جاتا. امام نے کہا اگر اللہ تعالیٰ یہ رکھ لیتا تو جب تک انسان اس مرض میں مبتلا نہ ہوتا تو غافل رہتا. تمام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ایک خاص مرض اس لیے نہیں رکھا, ورنہ تو تم جب تک کہ 60 سال کے مثلا نہ ہوتے, کوئی 60 سال میں لگتا ہے کہ اللہ سب کو موت آئے گی. نہیں, ہو سکتا ہے کہ 5 سال میں آ جائے, ہو سکتا ہے 10 سال میں آ جائے, اور زیادہ 40 سال میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے خاص مرض لینے رکھا کہ تم ہر وقت موت کے لیے تیار ہو. زچ ہو کر آخر میں انہوں نے پوچھا کہ اچھا پھر آپ کو ناز کس بات پر ہے, کیوں اتنا ناز ہے آپ کو, آپ کی فضیلت کیا ہے اتنی زیادہ. امام السلام نے کہا یہی فضیلت ہماری کم ہے کہ ہم کسی خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے, لوگ ہمارے خاندان میں.
بہرحال ویکینڈ تھا تو میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لیا، اس سلسلے میں کبھی مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا اور مصائب کا بیان باقی ہے، لیکن آئندہ آنے والی اگر کوئی ایسی مجلس ہوئی تو اس میں کوشش کروں گا کہ اگر ویک ڈے ہے تو اس کو اسی مقررہ وقت میں اس سے پہلے ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اب جو نیکسٹ مجلس انشاءاللہ یہاں پر ہونے والی وہ شب جمعہ ہی ہے، کیونکہ شب جمعہ جشن ولادت ہے امام رضا علیہ السلام کی بہن بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ، کیونکہ احتمال ہے کہ تو شب جمعہ انشاءاللہ اسی ترتیب سے کہ 6:30 بجے نماز جماعت، اور پھر حدیث قصہ سورہ یاسین، دعائے کمیل انشاءاللہ یہ فقیرات کی خدمت میں یہاں دعائے کمیل ہم پڑھیں گے، اور پھر جشن ولادت امام کی بہن بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ، کیونکہ وہ یکم ذی القعدۃ الحرام سے بالکل متصل ہے، تو آپ سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس میں 45 منٹ میں بات ختم ہو، لیکن آج چونکہ ایک تو خیر آپ کا اتنا بڑا اجتماع بھی ہے اور ساتھ میں امام کی شہادت کی شب بھی ہے، ویکینڈ بھی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو آپ تک پہنچایا جائے بات جی۔ اور امام علیہ السلام، تو اب امام کا جو کنٹریبیوشن تفسیر قرآن کا ہے یا سنت رسول کا ہے، ولایت مولا علی کا ہے، یا ولایت کے ساتھ براءت از اعداء اہل بیت کا ہے۔ ایک موضوع ہے کہ وہ رہ گیا آج، لیکن فقط ہیڈ لائن کہہ دوں اس کی، مومن عاقل کون ہوتا ہے اسے سمجھایا امام نے۔ مومن عاقل جس کا انٹلیکٹ ہو، وہ کون سا مومن ہوتا ہے؟ ابو حنیفہ نے پوچھا امام جعفر صادق اسلام سے کہ یہ بتلائے گا کہ عقل کیا ہے؟ امام نے کہا تم بتلاؤ۔ اسے جواب دیا کہ عقل یہ ہے کہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو سکے۔ امام نے کہا تو جانور بھی رکھتا ہے، جب شکار کرنے کے لیے کوئی آئے تو بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا؟ مومن عاقل کون ہے؟ کہ وہ تو جانور بھی رکھتا ہے، کہ اپنے دوست کو پہچانتا ہے، دشمن کو بھی پہچانتا ہے جانور کا۔ پھر آپ فرمائیے کہ عقل کیا ہے؟ امام نے کہا عقل یہ ہے کہ دوستوں میں یہ پہچان سکو کہ اچھا دوست کون ہے، دشمنوں میں یہ پہچان سکو خطرناک دشمن کون سا ہے۔ یہ عقل، یہ انٹلیکٹ، عقل یہ ہے، انٹلیکٹ یہ ہے، دوستوں میں پہچان سکو کہ بہتر دوست کون ہے، دشمنوں میں پہچان سکو زیادہ خطرناک کون ہے، یہ انٹلیکٹ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے تعریف کی فلاں شخص مولا بہت اچھا ہے، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار ہے، کہا لیکن مولا مشکل یہ ہے کہ بس وسوسہ بہت ہوتا ہے اسے۔ امام نے کہا بس عقل نہیں رکھتا، جسے حد سے زیادہ وسوسہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ باہر سے معذرت، یعنی چونکہ وہ وضو کو بھی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے بینک مارگیج کی جو انسٹالمنٹ ہے اس کو ریپیٹ کیا کبھی؟ کبھی ریپیٹ کیا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عقل رکھتے ہیں نا۔ کیوں وضو میں یقین نہیں آتا؟ کیوں وضو میں اس کا مطلب ہے کہ یہاں عقل نہیں ہے، شیطان وسوسہ کر رہا ہے۔ عقل ہوتی تو ریپیٹ نہ کرتے، جیسے وہ انسٹالمنٹ ریپیٹ نہیں کرتے۔ ایسی مثال تھی، میں نے آپ کو تاحیات یاد رہے گی آج کل کے ریٹ کی وجہ سے۔ ایسے ہی تو یہاں یہ سمجھایا امام علیہ السلام نے کہ جہاں وسوسہ ہے وہاں عقل نہیں، تو مومن عاقل کون ہے؟ اس کا ایک سیکوینس ہے، احادیث کی ترتیب پوری کہ عقل کی نشانی کیا ہے۔ مثلا مدارات کرنا، یعنی کہیں جہاں تک ممکن ہو کمپرومائز کر لو، جہاں تک دین پر معاملہ نہ ہے۔ امام نے کہا تقیہ کرنا، یہ عقل کی نشانی ہے، تقیہ کرو، ہر بات ہر جگہ نہ کہو، مرافقت رکھو، رفق رکھو، یعنی ایک تعلق رکھو، یہ عقل کی نشانی ہے۔ ورع، فقط تقوی نہ رکھو بلکہ تقوی کا ایک اعلیٰ معیار رکھو، یہ عقل کی نشانی ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، عقل کی نشانی ہے۔ ابھی تو بات ہی نہیں ہو سکی ان پر وہ دعائیں کہ جو امام صادق السلام نے تعلیم فرمائی۔
جب آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں کہ اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی حدثنا جعفر بن محمد بن صالح، پروردگار میں تو جانتا ہی نہیں کہ میرا رزق تو نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیا آسمانوں پہ لکھا ہے یا زمین پہ لکھا ہے یا پہاڑوں پہ لکھا ہے یا وادیوں میں لکھا ہے یا سمندر میں لکھا ہے؟ کون ایسی دعا رزق تعلیم فرما سکتا ہے سوائے جعفر بن محمد صادق علیہ السلام؟ لیکن میں یہ جان وقت علمت انہ علمہ عندک، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے کہ تو نے میرا رزق کہاں لکھا ہوا ہے، زمین پہ لکھا ہے، آسمانوں پہ لکھا ہے، پہاڑوں پہ لکھا ہے، دریاؤں تو جانتا ہے۔ تو بس فصلی علی محمد وآلہ، امام نے سکھلایا کہ دیکھو جب دعائے رزق کر رہے ہو تو پہلے صلوات تو بھیجو، جن کے صدقے میں رزق ملے گا، صلوات تو بھیجو پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاجْعَلْ يَا رَبِّ رِزْقَكَ لِي وَاسِعًا، اور صلوات کے بعد یہ کہو کہ پروردگار تو اپنی جانب سے میرے لیے رزق وسعت دے، وَمَطْلَبَهُ سَهْلًا، اس کے حاصل کرنے کے مقام کو آسان رکھ۔ ابھی تک بہت مشکل سے کہیں پہ کوئی انسان پہنچتا ہے، پھر جا کے اس کو نصیب ہو پاتا ہے۔ کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پروردگار تو سہل رکھ اسے؟ کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ سہل رکھ۔ وَمَا أَخَذَهُ قَرِيبًا، پروردگار اس سوچ کو قریب رکھنا میرے، اور دور نہ رکھنا، بہت دور جانا پڑے۔ اب کتنے مومنین ایسے ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مومن کی وہ غلطی ہے، لیکن کبھی کورس آف لائف کسی کا ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب زیادہ تر ٹرانسپورٹ میں جو نا وقت نکل جاتا ہے کہ ہم 1.5 گھنٹہ جائیں 1.5 گھنٹہ آئیں۔ تو اگر اس پریشانی سے گزر رہے ہیں تو کیوں نہ حدثنا جعفر بن محمد بن صادق دعا کیوں نہ پڑھیں کہ وہ ماخذہ قریب، پروردگار میرے سوچ کو قریب رکھنا، دور نہ رکھنا۔ وماخذہ قریبا ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فی رزقا، اور پروردگار مجھے ایسے کسی معاملے میں نہ لگا دینا جہاں تو نے میرا رزق نہیں لکھا ہوا۔ بعض مرتبہ مثلا کوئی اسٹوڈنٹس آئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم نے اس پہ کورس کیا 2 سال 4 سال، پر اللہ پوائنٹ سسٹم چینج ہو گیا، پر اللہ لفظ کی کچھ اور معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکے، تو دعا کریں امام سے کہ پروردگار تو مجھے ایسے معاملے میں نہیں پھنسا دینا کہ جہاں تو نے میرا رزق لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ فإنک غنی عن عذابی، اس لیے کہ تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، وانا فقیر الی رحمت، لیکن میں تیری رحمت کا فقیر ہوں۔ یہ سکھلایا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بس صادق علیہ محمد السلام کی تعلیم کردہ دعائیں کم سے کم 1-2 مجلسیں اس پہ چاہیے۔ جب انسائکلوپیڈیا 64 جلدوں پر ہے تو کچھ تو ہے نا اس میں، کچھ تو ہے نا اس میں امام جعفر صادق اسلام کے بارے میں۔ ان کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں۔ اپنی خطابت سے مستعار لے کر ایک جملہ، ہمارا تعارف کیا ہے؟ بندے اللہ کے، امتی مصطفیٰ کے، شیعہ علی کے، عزادار حسین کے، منتظر امام زمانہ کے، مذہب جعفری کے۔ یو علی، آپ کے مزاج کا بھی ایک جملہ ایک اور کہتا ہوں۔ امام کے پاس 2 لباس لے کر آیا ایک شخص، لباس سینا ایک زمانے مشکل کام تھا بہت، یہ نہیں کہ آپ آج مثلا ایک مشین میں 5 منٹ میں لباس سی کے آ جائے گا آپ کے پاس، ایک بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ ایک تو لباس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لباس کو سینا ایک بڑا طویل مشقت والا کام ہوتا تھا، سب کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہوتے تھے کہ سی کیسے سکے۔ کہ مولا میں نے سی ہے کافی محنت کر کے۔ ایک لباس وہ تھا کہ جب سی رہا تھا تو آپ پر سلوات بھیجتا جا رہا تھا، اور دوسرا لباس وہ تھا کہ جب سی رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا تھا۔ جملہ سن لیجئے گا، امام سے پوچھا کہ مولا بتائیے کس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ ہائے 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 ہائے، جو سی رہا تھا آپ پر درود بھیج رہا تھا، جو سی رہا تھا آپ کے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا؟ امام نے کہا اس میں ثواب زیادہ ملے گا جس میں ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا۔ تمام ہو گئی۔ باقی مولانا نصیب میں لکھا تو یہ معارف پیش ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت میں۔ صادق آل محمد نے سمجھایا عزاداری کیسے کرو۔ ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں پتہ ہے ایک ہوتا ہے نابینا، ابو بصیر بھی نابینا تھے، کیا نام ہے؟ بصیرت رکھنے والے کا باپ،
बसारत नहीं है, बसीरत रखने वाले का बाप अबू बसीर। अबू हारून मकफूब वो भी नाबीना, लेकिन एक नाबीना होता है कि जिसकी आंखें खुली हैं और नाबीना है, नजर नहीं आ रहा। एक नाबीना वो है कि जिसकी आंखें यूं सिली भी होती हैं, आपने देखा होगा, बंद होती हैं, ऐसे बंद थी आंखें उनकी, लेकिन मरसिया बहुत अच्छा पढ़ते थे। इमाम ने कहा कि अनशिद लिल हुसैन, हुसैन के लिए मरसिया पढ़ो। तो बिला तशबीह अबू हारून मकफूब ने तहतुल लफ्ज़ में पढ़ना शुरू किया। इमाम के सामने में तर्ज बना बना के पढ़ूं तो पता नहीं इमाम मुनासिब समझे ना समझे। इमाम ने रोका, ना ना ना, अनशिद कमा तुनशिद इंदा कब्र हुसैन, हुसैन की कब्र पर जैसे ज़ियारत पढ़ने जाते हो वहां तो मरसिया पढ़ो। आपसे कभी कोई कहता है कि मैं गया था मौला की कब्र पर ज़ियारत के लिए, वहां पर मैंने सुना कहती थी माँ खून भरी मैयत से, कभी होता ना? इमाम ने कहा वैसे ही पढ़ोगे जैसे वहां पढ़ते। ये सुन्नत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। मरसिया पढ़ना शुरू किया। इमाम ने कहा रुको, सितार पर्दा वेजा फरमाया, अलवियात और फातिमियात बैठ गई। इमाम के सामने मरसिया होना शुरू हुआ। शबीह बनाना सुन्नत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम है, ध्यान में रखिएगा। पता है कैसे? हजरत अली असगर का मरसिया हो रहा था, या कोई शेर ऐसा आया कि जो शहजादे के मसाइब से था, तो इमाम अलैहिस्सलाम के खानवादे का एक छोटा बच्चा था, इमाम ने उसे गोद में लिया और लोगों को दिखलाकर कहा कि क्या ऐसे का हक है कि ज़िबा किया जाए? ये सुन्नत सादिक आले मोहम्मद है। हाँ, इमाम अलैहिस्सलाम ने छोटे बच्चे को दिखलाकर कहना शुरू किया, जो असगर की माँ ने कहा था ना मिसलों का ये होता है, क्या तुझ जैसा भी नहर किया जाता है? कभी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया मन अनशद फीना शेरन फबका अरबईन, जो हमारे लिए शेर पढ़े एक मरसिये का और 40 लोगों को रुलाए, फलहुल जन्नत, तो उसके लिए जन्नत। अब का 30, इमाम ने कहा नहीं 40 बहुत है, अगर 30 लोगों को रुलाए। हाय हाय, आपकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। नहीं 30 भी इमाम ने फरमाया मन अनशद फीना शेरन फअबका 20 लोगों को रुलाए, फअबका 10, फिर कहा 10 लोगों को रुलाए, फिर इमाम ने कहा मन अनशद फीना शेरन फअबका वाहिदन, कोई एक तो मजमे में से रोएगा, फलहुल जन्नत, इमाम ने कहा उसके लिए जन्नत। फिर इमाम ने कहा कि कोई एक भी ना रोए, ना पढ़ने वाला ना सुनने वाला। मन अनशद फीना शेरन फतबाका, कोई रोने जैसी शक्ल तो बनाए। जब आप मजलिस में बैठे हों और रोने जैसी शक्ल बनाए, ये हद्दसना जाफर इब्न मोहम्मद ने सादिक है, इमाम की सुन्नत है। इमाम ने फरमाया ऐसे रो, ना रो सको रोने जैसी शक्ल बनाओ। अल्लाह अकबर। इमाम कभी जाएं अपने जद की कब्र पर, जब आप जाते हैं, जब हम जाते हैं तो दिल तो मगमूम होता है ना, रोज़ा इमाम से सोचो सादिक आले मोहम्मद के दिल में क्या गुजरती होगी। जब इमाम शब जुमा वहां पहुंचकर अपने रुखसारों को मलते हुए अस्सलाम वालेकुम वारिस आदम सब, फिर इमाम पूरी ज़ियारत वारसा तालीम फरमाए। इमाम ज़ियारत वारसा तालीम फरमा चुके तो फिर कहेंगे फकत यहाँ रोको नहीं, जाओ मेरे चचा अब्बास की कब्र। हर ज़ाहिर जो ज़ियारत अबुल फज़ल अब्बास पढ़ता है वो मरहूम मिन्नत सादिक आले मोहम्मद। इमाम ने कैसे बड़ा सलाम अलैकुम अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन, तालीम करता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम अलैहिस्सलाम के मसाइब के सिलसिले में रिवायतें कुछ इतनी वाकई कलेजे को तड़पा देने वाली हैं। 5 मरतबा तो कम से कम मंसूर दवानकी ने कुछ की कि इमाम को शहीद करे, 5 मरतबा। उसमें से एक मौका वो है कि इमाम के घर के चारों अतराफ में आग फिकवाई गई। सादिक आले मोहम्मद के मसाइब में शहादत की शक्ल आग फिकवाई गई इमाम के घर में। इमाम घर से बाहर तशरीफ लाए तो जब चाहने वाले पहुंचे ना इमाम के घर पर, तो देखा कि मसन बिला तशबीह इमाम का गिरबान चाह के इमाम जमीन पे बैठ के रो रहे। मौला को जान का नुकसान तो नहीं हुआ, हमने तो आप ही से सुना है कि अगर दुनिया चली जाए तो उस पर गम न करना। इमाम ने कहा नहीं, मैं मर्द होते हुए बचा रहा था, मुझे शाम गरीबा हुसैन के खैमे याद आ गए, जब मेरी फूफी ज़ैनब बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। इमाम शाम गरीबा में गिरिया फरमाए। इमाम के घर में आग लगी है, इमाम शाम गरीबा में गिरिया कर। मैंने एक रिवायत खुद से नहीं देखी, लेकिन मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सुनी थी कि उन्होंने फरमाया कि इमाम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला एक बाप के लिए सबसे ज्यादा लज्जत भरा मौका कौन सा होता है? इमाम ने कहा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने दुनिया की लज्जत नहीं रखी, लेकिन
اگر تم چاہتے ہو کہ میں بیان کروں تو وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اس کا بیٹا جوان ہو جائے، تو جب اس کے قد و قامت کو دیکھتا ہے. سلام ان پر کہ جو پہنچ گیا کربلا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یوسف. یہ بلند آواز سے رونا بھی صادق آل محمد. امام فرمائے وارحم الصرخۃ التي كانت لنا، پروردگار تو چہروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے. جب وہ میرے جد حسین کی زیارت پر جاتے تو دھوپ سے ان کے رنگ بدل گئے. جب آپ مشی کر کے 3 دن بعد پہنچتے نا روزے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلا وہ ہوتا ہے. امام سجدے ہوئے جا کے کہتے تھے، ابن وہب سے روایت میں نے سنا امام کہہ رہے تھے پروردگار تو رحم فرما میرے بھائیوں پر کہ تو حسین کے ظاہر ہے. اللہ اکبر. ورحم پروردگار تو رحم فرما لی اخوانی میرے ان بھائیوں پر. امام نے ظاہران امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کے مخاطب کیا کہ التی غیرت الوجوہ للشمس، ان کے چہرے بدل گئے سورج کی تپش سے. پھر امام نے کہا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما کہ جو چیختے ہیں جب ہمارے مصائب کو سنتے ہیں. امام نے کہا ان دلوں پر رحمت نازل فرما کہ جن کے کلیجے جل جاتے ہیں. یہی لفظ ہے روایت میں، یہی لفظ کہ جب ہمارے مصائب کو سنتے ہیں تو ان کے دل جلتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزو یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے. میں کیا عرض کروں گا آگے کا مولا. اچھا اگر سب سے اچھا موقع لذت بھرا وہ ہوتا ہے کہ جب جوان کے قد و قامت کو دیکھے تو سب سے دکھ بھرا موقع کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں امام کی آنکھوں میں آنسو دیکھا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. تو آپ کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہوتا ہے کہ جب جوان کا لاشا صاحب. میرا سلام و امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا آپ نے سمجھایا کہ حسین پر کیسے رونا. جب ابو بصیر رو رہے تھے امام نے کہا تو روتا کیوں نہیں؟ کہ مولا میرا روال تر ہے. کیسے رو جیسے ہماری دادی فاطمہ الزہرا رو، کیسے رو کہ جیسے کسی ماں کے سامنے جوان کا لاشا رو. امام کا لقب بھی ابو عبداللہ ہے تمام ائمہ میں، اور امام حسین کا لقب بھی ابو عبداللہ ہے. فقط یہ وہ تو امام ہے جنہیں یا ابا عبداللہ کہہ کر آپ سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو امام صادق علیہ السلام جا بجا. ایک مصیبت یہ تھی کہ امام کے گھر پر آگ پھینکوائی گئی. دوسری مصیبت یہ تھی کہ ایک انتہائی ملعون انسان ہے فضل بن ربی، اس کا ایک بیٹا ہے. میں اس کا چونکہ نام بڑا اچھا ہے لہٰذا میں نام نہیں لوں گا، ابن ربی کہوں گا. اس نے اپنے بیٹے کو بھجوایا تھا منصور کے حکم سے کہ جاؤ جعفر صادق کو دربار کھینچ کر لاؤ. روایت میں اس طرح سے ہے کہ رات کا وقت تھا تو وہ سیڑھی لگا کر چڑھا امام کے گھر پر، سپاہیوں کے ساتھ کود گیا. آپ تصور فرمائیے گا گھر میں امام موجود ہیں، کسی کے گھر میں ایسا واقعہ ہو، یعنی رات کے وقت کوئی زور سے دروازہ بھی نقل باب کر دے تو ایک دل میں کیفیت آتی ہے نا، خوف کی کیفیت آتی. امام السلام خیر خوف تو نہیں کیونکہ والے سے زور ہے درک کرا، لیکن امام کے گھر والے گھر میں تو وہ کود کے اندر آ گئے. امام نماز شب پڑھ رہے تھے. کھجور کی لکڑی سے بنا ہوا سجادہ تھا امام کو، اس پہ نماز شب پڑھ رہے تھے. امام نے کہا مجھے نماز شب پوری کرنے دے، کہا اجازت نہیں حاکم کی طرف سے. امام نے کہا مجھے امامہ پہننے دے، کہا اجازت نہیں حاکم کی طرف سے. امام نے کہا مجھے نالین پہننے دے، کہا اجازت نہیں. امام کو باہر لے کر گیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خود گھوڑے پہ سوار ہو گیا، امام کو رسی سے کھینچا اور امام کو دوڑا تھا کہ صادق آل محمد دوڑ رہے. دیکھو اگر علامہ مجلسی کی روایت کو مانے تو 70 برس سے امام کا. کچھ دیر بعد امام تھک کر کہتے ہیں آئے ہائے. امام نے کہا کچھ دیر کے لیے رک جا. یاد آ گیا بازار شام ایک رسی میں مارا گلے بندھے ہوئے. امام یاد کرتے تھے اپنی بھومی زینب سلام اللہ علیہ. مولا میں کہوں گا اس رسی میں تو 4 سال کی ایک بچی کا گلا بھی بندھا ہوا. امام کو کھینچ کے لے کر گیا منصور دمادنی کے دربار میں. امام دربار میں سامنے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. میں کیسے کہوں، منصور دمادنی نے تلوار نکالی. ابھی تقریباً 1 بالش تلوار نکالی تھی پھر اندر رکھ دی. اس سے پہلے ایک بڑا توہین آمیز جملہ کہا ہے. میں پورا جملہ نہیں پڑھوں گا، میں کیا کروں. امام کے مسائل میں اما تستحیی کا لفظ ہے. میں عربی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں. یہ کہا او بوڑھے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ہمارے خلاف لشکر جمع کر رہا ہے. منصور دمادنی نے امام صادق سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یا اللہ کیا توہین اور اہانت ہے. ایک یہ جو لفظی توہین ہے نا اہل بیت کے دروازے پر، یہ جب فاطمہ کا دروازہ جلایا جا رہا تھا نا، یہ امام صادقی نے فرمایا ہے کہ خدا رحمت نازل کرے اس پر کہ جو اس روایت کو سنے اور روئے.
اور خدا اس پر رحم نہ کرے کہ جس پہ دل مغموم نہ ہو. پھر امام نے کہا قیامت میں پہلا مقدمہ پیش ہوگا فاطمہ کے محسن کا. امام نے کہا دنیا نے میری جدہ کا احترام نہیں کیا، لیکن قیامت میں تم میری جدہ کا جلال دیکھو. یہ صادق آل محمد کے سلائے مسائل. تو امام نے کہا کہ میں نے بنی امیہ کے زمانے میں جوانی میں کام نہیں کیا، اب میں لشکر کیوں بناؤں گا بڑھاپے میں. تو اس نے تلوار نکالی، ایک خط نکالا اس نے، جھوٹا خط. پہلے تو کہا دیکھ یہ خط ہے تیرا، اور اس کے بعد تلوار نکالی. ایک بار تلوار نکال اندر رکھ دی، اس کے بعد پھر تلوار نکالی، پھر اندر رکھ دی، پھر پوری تلوار نکالی، پھر اندر رکھ دی. آپ کو سناؤ تو صحیح مصائب امام صادق. اچانک کہتا ہے اسی فضل بن ربیع سے کہ ان کو یہاں کیوں لے کر آئے، ان کو انعام اور اکرام دے، عطر دو امام کی خدمت میں اور جاؤ لے کے جاؤ. امام کو بڑے ادب احترام سے واپس بھیجا. تو فضل بن ربیع نے بعد میں آ کر پوچھا کہ تو نے تو مجھے بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، ابھی تو اتنا احترام کر رہا تھا. کہ اس لیے کہ جیسے میں نے تلوار نکالی تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے اور مجھے غضب سے کہہ رہے تھے کہ خبردار تو نے میرے جعفر صادق پر تلوار چلائی. میں نے سوچا کہ یہ بنی ہاشم کا سحر ہے، جادو کر رہے ہیں، تو میں نے تلوار اندر رکھ کے پھر نکالی، پھر رسول اللہ کا چہرہ سامنے. مجھ سے انہوں نے غضب کے عالم میں کہا خبردار تو نے اگر جعفر صادق پر تلوار چلائی. یاد آ گیا کوئی کربلا کا نشید. اس وقت حکمت پروردگار تھی کہ جعفر صادق پر تلوار نہ چلے، لیکن میں کیا کروں، حسین کا مقدر ہی ہے. شبر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوں. کہاں ہے رونے والے میں آخری جملے پر آ گئے. خود امام کا حکم ہے کہ جس شے پر بھی رونا ہو تو حسین پر ضرور ہو، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ بکری کو ذبح کیا. میں کیا کروں، امام حسین کے لیے روایت ہے جب حسین زخموں سے چور ہو کر تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھے تو مالک بن نصر نے آ کر شتم حسین کو گالی دی. اس کے بعد حسین کے سر پر تلوار ماری. حسین زمین پر جھک گئے تھے. شمر لئین آیا فرکتہ، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا. مجھے معاف کر دینا. امام جعفر صادق نے 12 سال امام زین العابدین کے ساتھ گزارے، تو کیا مولا نے کربلا نہیں بتلائی ہوگی کہ بیٹا جعفر صادق ہمارے ساتھ کیا ہوا، شام کے دربار میں کیا ہوا، کوفہ کے بازار میں کیا ہوا. آخری جملے پر آ گیا. جب 3 مرتبہ منصور دوانکی نے تلوار چلانا چاہیے، نہیں چلا سکا. اس کے بعد اس نے ایک زہر تیار کیا. انگوروں میں، کھجوروں میں، انار میں، ہر روایت موجود ہے. بہرحال امام کو زہر دیا گیا اور امام 3 دن تک تڑپتے رہے زہر کے اثر سے. امام کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد مولا موسی کاظم نے غسل و کفن دیا، اور غسل و کفن دینے کے بعد تقریباً جو روایت میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ابا یا رسول اللہ کا ایک کپڑا تھا جو امام کے کفن میں ساتھ رکھا گیا. مولا علی کا امامہ تھا. امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک تبرک تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے کفن میں رکھا گیا. ہائے ہائے ہائے، یاد کرو بے کفن کو، یاد کرو. یہ امام صادق کا جنازہ تاریخ میں لکھا ہے بڑے ادب احترام سے اٹھا. اگرچہ امام کو زہر دیا گیا لیکن احترام سے امام کا جنازہ اٹھا. 4000 شاگرد، پورا مدینہ شریف کا صادق آل محمد کے جنازے. مجھے نہیں معلوم امام کی روح شاد ہوئی ہوگی یا امام نے کربلا کا رخ تابوت سے کیا ہوگا اور کہا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. حسین آپ پر سلام ہو. آج میرے جنازے پر اتنے لوگ ہیں، کل آپ کے جنازے پر فقط میرے دادا زین العابدین تھے اور کہتے تھے ہذا قبر حسین علی، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 3 دن کا پیاسا مارا گیا. پھر امام سے آخری جملہ امام زین العابدین گویا زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے بابا حکم ہے کہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف. بابا کے لاشے پر سر موجود رہی. پھر آئے امام زین العابدین. امام جب غازی عباس کے لاشے پر پہنچے تھے مجھے معلوم ہے آپ رو رو کے بھی بے حال ہو گئے. کم نصیب ہوتا ہے امام صادق کی مجلس میں کوئی ایسا گریہ ہو جائے. سبحان اللہ، امام کا شکر ہے. آج جنت البقیع میں امام کی قبر مسمار ہے، یاد رکھنا وہاں پر اندھیرا ہے، وہاں پر کوئی زری نہیں ہے، وہاں پر کوئی روزہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی گنبد نہیں ہے. پھر امام صادق یاد کرتے تھے چچا عباس کو. امام زین العابدین جب حسین کو دفنا کر پہنچے تو لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. چٹائی میں امام نے عباس کے لاشے کو رکھا اور خود لہج میں اتر کے میں نے کچھ اہل منبر ان سے سنا ہے. راوی کہتے بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا زین العابدین غش کھا کر میں ہوش نہ ہو گئے ہوں. قریب جا کر دیکھا تو عباس کا سر، عباس کے سینے پر زین العابدین کا سر تھا اور کہتے تھے اے میرے غیرت مند چچا ماتم کرنا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں
کی حالت بتا رہے ہیں. چچا جو خدا نے امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد. چچا بازو کٹا کر سو گئے, آپ کا بھتیجا رسیوں میں بے بکراؤ چادر زینب اور کلثوم کے ساتھ. ویسے سلام کرنا جیسے مولا جعفر صادق نے سکھلایا ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. پہلے زیارت عاشورہ سے پڑھو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک سلام مولا عباس کے لیے بھی. سلام اللہ و سلام و ملائکت المقربین. اردو میں پڑھ لو, بچے نہیں سمجھ سکتے کہ مولا جعفر صادق نے سکھلایا. سلام ہو اے عباس, آپ پر اللہ کا سلام, ملائکہ مقربین کا سلام ہو, انبیاء و مرسلین کا سلام ہو, تمام صدیقین و شہداء اور صالحین کا سلام ہو. علیکہ یا ابن امیر المومنین, اے عباس آپ پر سلام ہو. یہ تعلیم کردہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. یا حسین یا حسین.